روزہ تلاوت کا فیضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام فیضان رمضان الحمدللہ آج لیلۃ الجائزہ، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عمران الطاری مدظر اللہ العالی، آج بھی انشاءاللہ ان سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ حضور، سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم تو چاند رات کہتے تھے، اسے چاند رات ہی سنتے تھے، تو اسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے چاند رات کو، یہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے، کیوں کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ کریم ماہ رمضان میں کی گئی عبادات، روزے، تراویح، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ہمدردیاں سب اپنی رحمت سے قبول فرمائے، آمین۔ اور اپنی رحمت سے محض اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں اجر و ثواب سے محروم نہ رکھے، آمین، اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، یہ حقیقت میں تو بڑی برکت والی رات ہے۔ ٹھیک، یعنی یوں سمجھیے کہ پورے ماہ رمضان میں جتنوں کی مغفرت ہوئی، ان سب کے مجموعہ ٹوٹل جی، یہ آج کی رات بخشے جاتے ہیں۔ اللہ، یعنی وہ 29-30 روزوں میں جو مغفرتوں کے پروانے جاری ہوئے، اس کے سب کا ٹوٹل۔ یہ اصل مزدوری کا ٹائم ہے نا، کہ جس نے مزدوری کی اس کے لیے کیا ہے، تو اس کو مکمل دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اس کو اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے مغفرت و بخشش کی بشارت عطا واہ، فرماتا ہے۔ واہ، ٹھیک ہے، واہ، یہ اتنی برکتوں والی رات واہ، لیلۃ الجائزہ۔ جی، یہ اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عید الفطر کی جو مبارک رات آتی ہے، جو رمضان مبارک کی جو آخری رات ہے، جی، عید الفطر کی رات کہتے ہیں، اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ سے مراد ہوتا ہے انعام کی رات۔ جیسے میں نے کہا کہ جس نے پورا کام کیا جی، اس کو پھر مزدوری ملے گی، ہاں، انعام یہ ملے گا۔ انعام کی رات ہوتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت سے یہ نام ملا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور، یہ ارشاد فرمائے کہ اس رات میں بھی کیا عبادات مزید کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع، قرآن کی طرف رجوع، نیکیوں کی طرف مائل ہونا یا ان کو اختیار کرنا، اس میں مزید کوشش کرنی چاہیے؟ ایسا لگتا ہے ہمیں بعض چیزیں دیکھ کر سن کر، ورنہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اور طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو پھر ہم اس رات ہونے والے جو معاملات ہیں ہم اس کو سمجھیں۔ جی، پھر میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے اس کو دیکھیں کہ یہ رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا، اسے انعام کی رات کہا گیا، جی، تو اس رات میں جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے، جی، یہ اس سے تقریباً الٹ ہے جیسا کہ اس رات میں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، جو ہونا چاہیے تھا وہ ہو نہیں رہا، الٹ ہو رہا ہے۔ الٹ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، شیطان قید تھا ماہ رمضان میں، جی، اور اگر آپ گلی کوچوں کا حال دیکھیں، محلوں اور بازاروں کا حال دیکھیں، جی، تو گویا کہ یوں کہا جائے کہ شیطان کیونکہ جیسے چاند نظر آیا جی، عید الفطر کا، جی، تو شیطان آزاد ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ جو رمضان والی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ گویا کہ جو کچھ سڑکوں کا حال ہوتا ہے نا، جی، جی، بدقسمتی کے ساتھ کہنے کو کہہ رہا ہوں، جیسے شیطان کی آزادی کا مہروز جیسے جشن منایا جا رہا ہے، گویا کہ زبان حال سے یہی۔ یہ کیفیت میں نے کہا۔ اب حدیث سنیے، جی، حدیث
میں کیا آیا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عیدین کی رات یعنی کہ عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، ٹھیک، یعنی قربانی کے جانور جب ہم بقرہ عید جس کو کہتے ہیں، تو عید الاضحیٰ کی رات یعنی اگلے دن عید ہوگی، صحیح، 10ویں شب، ٹھیک ہے، اور یہاں عید الفطر کی رات یعنی کہ شوال المکرم کی پہلی رات، ٹھیک، تو جس نے عیدین کی رات ثواب کے لیے قیام کیا، عبادت کی، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اللہ سے مغفرت چاہنے کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، یہ عطاؤں کی رات ہے، یہ انعام کی رات ہے، یہ مطلب کہ معاذ اللہ کوئی گناہ کرنے کی رات نہیں ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھیں جیسے تو جو وہ طبقہ جو نیکیوں کی طرف آیا ہوا ہوتا ہے، وہ طبقہ جو پورے ماہ رمضان میں کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ نیکیاں اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے اور کافی حد تک گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے، جیسے ہی گویا کہ رمضان ختم ہوا اور عید الفطر کا چاند نظر آیا اور لیلۃ الجائزہ شروع ہوئی، یہ جسے آپ لیلۃ الجائزہ کہہ رہے ہیں، چاند رات شروع، تو وہی حال ہوتا، وہ نہیں ہوتا پھر قابوں میں۔ عجیب سا ہے کہ مثال کے طور پر مغرب کی نماز کے بعد جی اعلان ہو گیا، جی مہروز بھائی، بلکہ ناظرین کے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں ہوگی، مسجد سے ایسے نمازی غائب ہو جاتے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی۔ جو ہم نے جمعۃ الوداع میں جو بیان کیا، جی یہ رونے کا ہی مقام ہے۔ اگر رمضان کے 29 روزے ہیں جی تو چلو چاند کا اعلان بعض اوقات لیٹ ہوتا ہے، جی، عشاء کی بھی بعض اوقات نماز ہو جاتی ہے، تراویح کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ چاند نظر آیا نہیں آیا وغیرہ وغیرہ کچھ، تو مسجدیں آپ کو کچھ بھری ہوئی آباد نظر آتی ہیں۔ لیکن اگر 30 کا ہے، اب تو انڈرسٹوڈ سے کوئی اعلان کا انتظار ہی نہیں ہے کہ بھائی جیسے ہی غروب آفتاب ہوا اب عید کی چاند رات اور چاند رات ہی ہے، تو اس میں کوئی اعلان کا انتظار ہے ہی نہیں۔ جی، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت تو آپ کو مغرب میں بھی لوگ کم نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جی، یہ دیکھنے کے 30ویں روزے کی جو آخری مغرب ہے رمضان مبارک کی، یعنی وہ مغرب رمضان کی نہ رہی، ہاں، وہ مغرب شوال المکرم کے، جی، حقیقتاً تو وہ افطار جب آپ کر رہے ہوں گے تو وہ افطار جب آپ کریں گے تو وہ چاند رات ہوگی، حتیٰ کہ آپ کو 30ویں روزے کے اثر میں بھی لوگ کم نظر آئیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ بھائی رمضان مبارک جا رہا ہے۔ I don't know پتہ نہیں کیوں ہو جاتا بھائی آخری دن، حتیٰ کہ معتکفین کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے، یعنی مسجد میں رہ کر جیسے باہر نکلنے کی جلدی ہوتی ہے۔ آپ کی آبزرویشن 100% درست۔ تو یہ جو ہے نا 30ویں روزے کی اگر آپ کیفیت کا جائزہ لیں تو 30ویں روزے کی فجر میں آپ کو کمی ملے گی، 30ویں روزے کی آپ کو ظہر میں بھی کمی ملے گی، 30ویں روزے کی عصر میں بھی کمی ملے گی، کیونکہ بس یہ کیونکہ کئی جگہ وہ تو شاید چاند نظر آ چکا ہوتا تھا، تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی تھی۔ یہ زیادہ عاشقان رمضان کے دلوں کو دکھ پہنچاتی ہے، غم پہنچاتی ہے، اور رمضان مبارک کے جانے کی جو ایک وہ غم کی کیفیت ہوتی ہے اس کو مزید بڑھاتی ہے کہ وہ مطلب سب ویران ہو گیا، سب سما ہو گیا، سونا سونا۔ تو اب یہ کہاں گئے، یہ کہاں گئے؟ ٹھیک ہے، یہاں سوال تو یہ مسجد میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے اٹھیں تو گئے۔ ہاں، اب آج کل تو اب یہ کہہ سکتے ہیں بھائی کورونا ہے، کووڈ ہے، جی، تو رات کو شاید مارکیٹیں بند ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ مسجد میں بھی نہیں ہے، تو شاید یہ کہیں دعوتوں میں نکل گئے، یہ کہیں کوئی اور پارٹی واٹی کے نام پر نکل گئے، یعنی عبادت میں نہیں نظر آئیں گے آپ کو، الا ماشاء اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے ساتھ، ہم تو جنرل بات کر رہے ہوتے ہیں، اور مطلب کہ دنیا بھر کے ہم اگر حالات کا جائزہ لیں، ہر دو طرف کی بات کر رہے ہیں آپ تو، ٹھیک ہے، تو جنرل بات ہے، تو جنرل بات یہی ہے کہ یہ 27 آپ کو 27ویں کے بعد ہی کمی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، یعنی 27ویں جیسے ختم ہوتی ہے، ختم قرآن ہو گیا، آپ کو تراویح میں لوگ کم نظر آئیں گے۔ جی، حالانکہ تراویح جو ہے وہ تراویح تو جب تک کہ رمضان مبارک ہے اور چاند نظر نہیں آ جاتا تو ہمیں تراویح کی 20 رکعتیں پڑھنی ہے۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ 27ویں کو ختم قرآن ہو گیا نا، تو اب تو پھر وہ سورتوں کے آخری وہ پڑھاتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں مہروز بھائی، یہ
نوٹس کرنی چاہیے، ہمارے معاشرے کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ عید کی رات یہ جشن منانے کی، خدا نخواستہ گناہ کرنے کی یا اللہ کی نافرمانی کرنے کی رات نہیں ہے. یہ رات اللہ کی عبادت کی رات ہے. اس میں قیام کیا جائے، ثواب کی نیت سے نماز پڑھی جائے، عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے نمازیں یا روزے اور جو کیے اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی التجا کی جائے کہ یا اللہ قبول فرما لے. دیکھیں اگلا دن عید کا ہے. عید اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک شکرانے کا دن رکھا ہے کہ شکر کا دن ہے. یعنی بندوں نے پورے رمضان میں اپنے رب کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر روزے فرض کیے، انہیں روزے رکھے. عید کے روز اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنا حرام کر دیا. یہ شکرانے کا وقت ہے. ہم نے اس کو محض ایک نئے کپڑے، دعوتیں، مٹھائیاں اور اس کا دن منا لیا. یہ دلوں کو ملانے کا وقت ہے، یہ سینوں سے کینے نکالنے کا وقت ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، یہ شکر ادا کرنے کا وقت ہے. ہمارا عجیب و غریب نظام ہے کہ ہم جب رمضان مبارک رخصت ہوا تو چاند رات بھی ہمارا یہی حال ہے. بلکہ آپ نوٹس کیجئے گا، شاید اگر آپ نے نہیں کیا ہو، آپ شوال المکرم یعنی کہ عید کے جو نماز ہے، عید کی نماز سے پہلے کی جو فجر ہے، اس میں کبھی مسجد میں آ کر آپ دیکھیں آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا. یعنی آج سے کم ایک دن پہلے ہی فجر کی نماز جمعے کا منظر دے رہی تھی، اور ابھی آپ دیکھیے کہ یہ فجر میں گئی. تو یہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اس میں تہجد کی نماز کا اہتمام کرے بندہ، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، رات سو جائے. صبح عید کی نماز ہے اس کے لیے، فجر کی نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، پھر اس نے عید کی نماز کی تیاری کرنی ہے. تو یہ سب کچھ کرنا ہے. تو لیلۃ الجائزہ یہ انعام کی رات ہے. جو بندے نے اپنے رب کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ اپنی رحمت سے، اب محض اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اسے مغفرت، بخشش، اپنی رضا کی خوشخبری عطا فرمائے گا. تو میری یہی درخواست ہے آپ سب سے کہ اس رات کو گناہوں میں، تفریح میں اور گانے باجے، موسیقی میں گزارنے کے بجائے، بے پردگی کرنے کے بجائے، بے شرمی کرنے کے بجائے اپنے رب کو راضی کرنے میں اس رات کو گزاریے. تو اب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ مطلب رمضان ختم ہوا ہے، اگلے دن صبح عید ہے، تو کیا عید کی تیاری وغیرہ نہ کریں، خوشی نہ منائیں، سیلیبریشن نہ کریں؟ نہیں، بالکل خوشی منائیں. یہ خوشی عید تو ہے خوشی کا وقت جی، بلکہ عید کو خوشی منانا مستحب ہے. سبحان اللہ. خوشی منانی ہی چاہیے، ٹھیک ہے، خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے. خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے. یہ تو مستحب ہے، قار ثواب ہے، ایسا کرنا ہی چاہیے. خوشی منانے کا تو کہیں کچھ نہیں رہا کہ خوشی نہ منائی جائے. میں کہتا ہوں مہروز بھائی، خوشی منانے کے لیے گناہ کرنا کیوں ضروری ہو گیا؟ اللہ اکبر. سوال تو یہ ہے نا، کیا ہمارے گھر میں شادی خوشی ہے، جی، کیا وہ گناہ کے بغیر نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی کیا بچے کی ولادت کا ہونا خوشی ہے؟ بالکل. کیا یہ خوشی گناہ کے بغیر نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی. ٹھیک ہے، بیٹی کی بات پکی ہو گئی، منگنی ہو گئی، خوشی کی بات ہے. کیا یہ خوشی گناہ کے بغیر نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. سکتے نا. دیکھیں جشن آزادی 14 اگست خوشی ہے، ہمارا وطن آزاد ہوا، جی، الحمدللہ. تو یہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا وقت ہے یا گناہ کرنے کا وقت ہے؟ استغفر اللہ. شکر ادا کرنے کا وقت ہے. اسی طرح ہم دیکھیں کہ یہ عید شکر ادا کرنے کا وقت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، جو گناہ سے بچ کر کیا جائے گا. بہت مطلب آپ نے ایک لائن کھینچ دی اور بڑی واضح بات کر دی. تو رات آپ عبادت کریں، آرام کریں. اگلے دن آپ نے عید کی نماز فجر پڑھنی ہے، عید پڑھنی ہے. آپ نے عید کے دن نیا لباس یا دھلا ہوا عمدہ لباس پہنے، اچھی بات ہے. نہائیں دھوئیں، خوشی کریں. روزہ نہیں رکھنا آپ نے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ جب عید کے لیے جائے تو میٹھی چیز کھا کر، یعنی کھا کر گھر سے نکلے. عید الفطر کے لیے کہ نماز سے پہلے کھا لے، جی، کھجوری لے لے، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں. تو یہ ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے. آپ جاتے ہیں، آپ عید الفطر کے لیے جاتے ہیں، آپ فطرہ دیتے ہیں. دیکھیں اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. صدقہ فطر پر آپ غور کریں گے نا، جو ہم عید کے روز نماز کے لیے جانے میں دینا افضل ہے. تو وہاں بھی آپ کو روزے اور رمضان کی یاد آئے گی
کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صدقہ فطر مقرر فرمایا کہ فضول جو کلام یا بیہودہ کلام جی جو روزوں کی حالت میں ہو جاتا ہے، جی یہ فطرہ اس کے لیے صفائی، اس کے لیے طہارت کا کام کرے گا، واہ اور مساکین کے لیے خوراک کا بھی انتظام ہو جائے گا، اس کے لیے کھانے پینے کی بھی ترکیب ہو جائے گی. بن جائے. تو یہ صدقہ فطر ہے، تو بالکل کرنی چاہیے، خوشی کرنی چاہیے، اور صدقہ فطر بھی وقت پر ادا کرنا چاہیے. بلکہ میں تو صدقہ فطر کی بات چلیے تو میں اپنے دیکھنے سننے والوں کو یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں پاکستان میں صدقہ فطر جو ہے یہ گندم سے اگر آپ دیں تو 150 روپیہ بھی بیان کیا گیا ہے، 150 روپے. اگر آپ جو شریف سے دینا چاہیں تو 320 روپے، اور اگر آپ کھجور سے دینا چاہیں تو 1000 روپے، اور آپ کشمش سے دینا چاہیں تو 2200 روپے. تو میری درخواست ہے آپ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی وسعت، آپ اپنے لباس پر غور کریں کہ آپ نے لباس کتنی قیمت کا پہنا ہے. شاید عید کے دن کے لیے آپ نے اچھی قیمت کا لباس پہنا ہوگا. آپ کا رہنا سہنا کھانا پینا ذرا دیکھ لیں آپ نے کیسا لیا، یعنی کہ اچھا فطرہ دیں. 150 روپیہ فطرہ دیں گے جن پر فطرہ لازم ہے، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو 2200 روپے سے دے کر دیکھیں. اگر پورے گھر والوں کا نہیں، اپنا ہی 2200 روپے کا دے دیں، امی ابو کا دے دیں، امی ابو کا دے دیں. چلو کسی گھر والے کا 1000 روپے کا دے دیں، کسی گھر والے کا 320 روپے کا دے دیں، چلو کسی کا 150 روپے کا بھی دے دیں. اچھے سے اچھا دے جو اللہ نے آپ کو وسعت دی. اچھا یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے مہروز بھائی، اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. بے شک ایسا ہی. حضور یہ جو گفتگو چلی ہے آپ نے ماشاءاللہ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، اور ایک اصولی بات ارشاد فرما دی کہ ہماری خوشیاں، ہمارا جشن، ہماری سیلیبریشن جو ہے وہ گناہ سے پاک ہو، گناہ سے آلودہ نہ ہو، گناہ کی گندگی اس میں نہ ہو. بالکل درست بات آپ نے فرمایا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ابھی جو آپ نے گفتگو کری تو میری توجہ گئی، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ بالخصوص لیلۃ الجائزہ میں یا عید کے دن جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو خاندانوں میں، فیملیز میں یقیناً ایسے افراد ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ مضبوط ہوتے ہیں، معاشی طور پر ویل سیٹل ہوتے ہیں، تو انہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا وہ افراد جو ان کے متعلقین میں آتے ہیں لیکن کمزور ہیں، کیا بیہیویئر اپنانا چاہیے اور ان کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیں عید ہے نا، جی عید ہمیں غم خواری کا بھی پیغام دیتی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا پیغام دیتی ہے، جی لوگوں کے کام آنے کا، ان کی مدد کرنے کا پیغام دیتی ہے. ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمر اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر کے روز میرے دروازے پر کسی نے دستک دی. میں نے کھولا تو میرا پڑوسی تھا، ہمسایہ. میں نے اس سے پوچھا بھائی کیسے آئے، آج کی رات کیسے آنا ہوا؟ جی اس نے کہا کہ حضور کل عید ہے لیکن خرچ نہیں ہے، میں عید کی کوئی تیاری کروں، بچے بچیاں کچھ یہ چیز جیسے عید کی چھٹی، تو پریشان حال تھا. کہ اگر آپ میری کچھ مدد کر سکیں تو کر دیں. حضرت فرماتے میں گھر میں گیا اور اپنی بیوی سے میں نے مشورہ کہ ہمارا ہمسایہ آیا ہے، بیچارہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، اس کو رقم چاہیے. تو ہم نے جو عید کے لیے 25 درہم رکھے ہیں سارے دے دے اس کو، سارے. بیوی نیک تھی، بیوی نے کہا کہ بالکل دے دے، اللہ تعالیٰ میں اور دے دے گا. خوش ہو گئے، انہوں نے 25 درہم لیے، جا کر اپنے ہمسائے کو دے دیا تاکہ وہ عید کی خوشیاں منائے، بچوں کے لیے اپنے لیے کچھ چیزیں کر سکے. جیسے گھر میں آئے تو کسی نے دروازہ بجایا، پھر نوک کیا گیا، دستک دی. وہ دروازہ پھر انہوں نے جا کے کھولا تو ایک شخص آپ کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا، خوب رویا. کہا حضور مجھے معاف کر دے. بھائی کون ہو آپ؟ مجھے معاف کر دے. بھائی آپ ہو کون؟ بولا میں آپ کے والد صاحب کا بھاگا ہوا غلام ہوں، اور مجھے آج احساس ہوا، لہٰذا میں آج کی رات آپ کے گھر پہ آئے گا، مجھے معاف کر دیں، اور یہ مجھ سے 25 دینار آپ لے لیں. اور یہ کر کے منت سماجت کر کے یہ کر کے اس نے معافی لی، 25 دینار دی. حضرت نے فرمایا کہ میں نے تجھے اللہ کے لیے
معاف بھی کیا اور آزاد بھی کیا. واہ. اور وہ 25 دینار لے کے گھر میں آ کر اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت دیکھو, ہم نے 25 درہم دے دے. درہم چاندی کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چاندی کے سکے دیے تھے. چاندی کے سکے دیے تھے. اللہ نے ہمیں اس 25 درہم کے 25 دینار کر کے لوٹائے جو کہ سونے کے ہوتے ہیں. یعنی چاندی کے سکے دیے تو سونے کے سکے لوٹے نہیں. ہاں تو ہاتھ کیسی ترکیب بن گئی. واہ. تو یہ جو وقت ہے نا اپنے مہروز بھائی, یہ غریبوں کی ہمدردی کا, آس پڑوس کی ہمدردی کا, رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کا, ان کی غم خواری کا, غریبوں کے کام آنے کا, مساکین کے کام آنے کا, یہ ایک وقت ہے. عید بچوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں عید الفطر اور لیلۃ الجائزہ اس کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا کرے. اللہ رب العزت ہمارے ناظرین کو بھی, ہم کو بھی, ساری امت مسلمہ کو, عاشقان رسول کو اپنی رحمتوں سے عطا فرمائے. سب خوش رہیں, سب آباد رہیں, سب سلامت رہیں, اور غموں سے, تکلیفوں سے, آزمائشوں سے, پریشان. آخر میں جاتے جاتے جی, اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ ملائیں. جب آپ ایک دوسرے سے محبت کریں گے, پیار کریں گے, اور دین کی خدمت کریں گے, اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا صحیح کردار ادا کریں گے, انشاءاللہ آپ بھی خوشحال رہیں گے, آپ کے وطن والے بھی خوشحال رہیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے. جو بھی پروگرام ہوئے, ان میں جو بھی خدمات ہوئیں, اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہمیں آخرت کے اجر سے بھی محروم نہ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روزہ تلاوت کا فیضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا.